अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 14 13 13 मैम। रुकू नंबर 13 और आयत नंबर 11 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें वसीयत करता है। बड़ी अहम तरीन बात है। इसका आयत का शान नज़ूल देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक कबीलाए बनु सलमा तक पैदल चलकर, सैयदना जाबिर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक कबीलाए बनु सलमा तक पैदल चलकर मेरी इयादत के लिए तशरीफ लाए। आपने देखा कि मुझ पर बेहोशी तारी है, इसलिए आपने पानी मंगवाया और वजू करके इसका पानी मुझ पर छिड़का। मैं होश में आ गया। फिर मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपका क्या हुक्म है? मैं अपने माल का क्या करूं? इस पर यह आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद की मिरास के बारे में हुक्म देता है। यह आयत अरकान दीन में से में से एक अहम बुनियाद है। ये आयत जो है अरकान दीन में से एक अहम बुनियाद है, अहकामात के सतूनों में से एक सतून है, और उम्महातुल आयात में से है। ये उम्महातुल आयात में से है ये, क्योंकि ये इल्मुल फराइज पर मुश्तमिल है और सहाबा के अलूम में से एक अहम तरीन और इल्म था और इनके इस पर अक्सर मुनाजरे हुआ करते थे। ये आयत इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लीजिए, अपनी जिंदगी पर अपनी जिंदगी में इसको शामिल करने की कोशिश कीजिए और देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है। अब देखिए, अल्लाह ताला वसीयत करना यानी कि ताकीद करना। वसीयत क्या होता है? किसी काम को बहुत ज्यादा जोर देकर ताकीद करना। कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है, यानी ए वालिदैन की ग्रोह, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास अल्लाह ताला की अमानत है। इनके बारे में अल्लाह ताला ने तुम्हें वसीयत की है ताकि तुम उनके दीनी और दुनियावी के मामलात की देखभाल करो। ये अल्लाह ताला की अमानत है औलाद आपके पास। ये आपकी अपनी औलाद नहीं है, या आपकी मतलब अपनी औलाद से मुराद कि आपकी जागीर नहीं है औलाद। अल्लाह ताला की अमानत है आपके पास और मेरे पास। चाहें तो वो इस वसीयत पर अमल करें, तब उनके लिए बहुत ज्यादा सवाब है, और चाहें तो इस वसीयत को जाये कर दें, तब वो सख्त तरीन अजाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। क्योंकि ये अल्लाह ताला की अमानत के अंदर आप खयानत कर रहे हैं, अपनी औलाद में से किसी एक को ज्यादा दे रहे हैं और किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की अमानत में खयानत कर रहे हैं। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर उनके वालिदैन से भी ज्यादा रहम फरमाने वाला है, क्योंकि उसने वालिदैन को औलाद के बारे में वसीयत की। हालांकि वालिदैन अपनी औलाद के लिए कमाल शफकत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने फरमाया कि औलाद तुम्हारे पास मेरी अमानत है। सईदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जब अहकाम मिरास नाजिल हुए और उनमें अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर्रर कर दिए, यानी बेटे का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, वालिदैन का हिस्सा, तो लोगों ने इसे बहुत ही बुरा मनाया। बाज लोगों ने नापसंद किया। उनका एतराज ये था कि औरत का चौथा या आठवां हिस्सा दिया जाता है, बेटी को निस्फ दिया जाता है, और छोटे बच्चे का हिस्सा भी मुकर्रर हो गया। हालांकि उनमें से तो कोई नहीं जो लड़ाई के वक्त काम आता हो। यानी कि औरत जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बीवी तो काम नहीं आती। मार कुटाई हो तो बीवी काम नहीं आएगी। बेटी है वो मार कुटाई में क्यों काम आएगी? कहाँ काम आएगी? वो कहाँ पे आके आपका दस्त बाजू बनेगी? एक छोटा बच्चा है, उसका भी अगर हिस्सा मुकर्रर कर दिया तो वो भी तो हमारे काम नहीं आएगा। हकीकत में हुआ ये करता था कि जमाने जाहिलियत के अंदर ये हुआ करता था कि वो बेटियों को और बीवियों को हिस्सा इसलिए नहीं दिया करते थे कि वो ये समझते थे कि ये हमारे काम नहीं आएगा। वो इन रिटर्न उनसे काम लेने के लिए, कि अपने दस्त बाजू को मजबूत करने के लिए, अपने बेटों को जो जवान और तवाना और ताकत में ज्यादा, जिसामत में ज्यादा, सेहत में ज्यादा, उसको दिया करते। इसलिए उनको एतराज हुआ कि हम इनको क्यों हिस्सा दें, हम इनको क्यों ये सब कुछ दें। हालांकि इनमें से तो कोई नहीं जो लड़ाई के वक्त काम आता हो, और कोई नहीं जो लड़ाई के बाद भी माल गनीमत हथिया सकता हो। वहां जाके मैदान की जंग में माल गनीमत भी नहीं उठा सकता। इन अहकामात के बारे में खामोश हो जाओ। शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अहकामात को भूल जाए। कितनी बड़ी बड़ी बातें देखिए, उन्होंने क्या कहा, आपस में क्या सलगोशियां की कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाएं और हम इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करें और आप इसमें इनमें तब्दीली कर दें। तो चुनाचे उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल,
آپ ایک لڑکی کو باپ کے ترکے میں سے نصف دیتے ہیں، حالانکہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتی اور نہ وہ جنگ میں حصہ لیتی ہے، پھر ایک نابالغ بچے کو میراث دی جا رہی ہے، اور وہ ہمارے کچھ بھی کام نہیں کرتا، کچھ نہیں کام آ سکتا۔ اور جاہلیت میں تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ میراث صرف ان لوگوں کو دیتے جو جنگ میں حصہ لیتے تھے، اور وہ تقسیم میں سے بڑے کو، جو سب سے بڑا ان کا بچہ ہوتا تھا، بیٹا ہوتا تھا، اس کے بعد جس کا نمبر ہو اس کو دیتے تھے، بس باقی میراث باقی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی تھی۔ اس آیت میں یہ معلوم ہوا کہ میراث کے اصول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں والدین سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے ایسی تقسیم کی ہے کہ والدین بھی ایسی تقسیم انصاف کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں، حصے مقرر کرتے ہیں اور میراث تقسیم کرتے ہیں۔ آپ میں اور مجھ میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے میراث کو تقسیم کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے جن آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کس کے لیے کتنا حصہ ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ وراثت کی تقسیم اس اصول پر کے مطابق ہوگی کہ ایک لڑکے کا حصہ اور دو لڑکیوں کے برابر ہوگا، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اب یہ تقسیم کی فضیلت مرد کو کیوں دی گئی عورت کی نسبت؟ کیونکہ مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے، عورت پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ کم ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے بچوں کو پالنا، ان کا کھانا پینا پورا کرنا، یہ سارے معاملات مرد کے ذمے ہیں، عورت کے ذمے نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے عورتیں جب جاب کرنا شروع کر دیتی ہیں تو شوہر یہ ساری ذمہ داریاں عورتوں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ عورت اور بیوی اس کی وہ نہیں، قطعاً اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے خرچے پورے کرے، وہ گھر بھی سنبھالے، بچے بھی پالے، اور پھر وہ جو کما کر لائے وہ پیسہ بھی بچوں پر لگائے۔ یہ ساری ذمہ داریاں شوہروں کی ہیں، بیویوں کی ہرگز نہیں ہیں۔ اس کے بعد مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو مہر ادا کرتا ہے، جبکہ عورت مہر ادا نہیں کرتی۔ مرد کو عورت کا نان نفقہ دینا اس پر لازم ہے، جبکہ عورت کو یہ حق نہیں، عورت کو اللہ نے نہیں کہا کہ تم مرد کے نان نفقے کی وہ تمہیں پابند کیا گیا ہے۔ مرد عورت کے ساتھ اولاد کو بھی نان نفقہ دینے کا پابند ہے، جبکہ عورت نہیں ہے۔ مرد باپ کے بعد ماں بہنوں کے نان نفقہ، ان کی تعلیم، ان کی شادی اور تمام دیگر فیملی کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کے ساروں کی دیکھ بھال کرنا مرد کے ذمے کیا گیا ہے، عورت کے ذمے ان میں سے کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کا حصہ عورت کی نسبت زیادہ کیا ہے۔ اب جو عورتیں خود کماتی ہیں، کما کما کے اپنی ہڈیاں بھی گلاتی ہیں، اور پھر وہ سارا کا سارا پیسہ لا کر گھر میں بھی خرچ کر دیتی ہیں، اولاد پر بھی خرچ کر دیتی ہیں، اور پھر شوہر آگے سے یہ کہنے کو سننے کو ملے کہ بیوی پتہ نہیں پیسے کہاں کرتی ہے، اس بیوی کے پیسے میں برکت نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ مرد کو اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جس نے ابھی جنم نہیں لیا، اس کا بھی حصہ مقرر ہے۔ حصہ کیسے رکھا جائے گا کہ اب کیا ہوگا، حصہ مقرر کر دیا جائے گا اور حصہ دیا جائے گا بیٹا سمجھ کر۔ ہاں، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر اس حصے میں کمی کر لی جائے گی، لیکن چونکہ ابھی اولاد کا ہمیں معلوم نہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو زیادہ حصہ مقرر بیٹے والا حصہ رکھ دیا جائے گا۔ اگر تو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو جو حصہ بچ جاتا ہے وہ پھر باقی تمام اولاد میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے بطن کے اندر جو بچہ موجود ہے اس کا بھی حصہ مقرر کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میت کا بیٹا نہ ہو، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فوق اثنتین فلہن ثلاث ما ترک۔ اچھا، ایک اور بات اہم جو ہم کرنا چاہیں کہ اگر میت کا بیٹا نہ ہو تو میراث کی تقسیم کی کون سی دو صورتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اگر میت کا بیٹا نہ ہو تو میراث کی تقسیم کی دو صورتیں یہ ہیں کہ دو یا دو سے زائد اگر بیٹیاں ہوں یا پھر ایک بیٹی ہو، کیونکہ بیٹا نہیں ہے، یا تو پھر اس کی ایک بیٹی ہوگی، اولاد ہے لیکن یہ بیٹا نہیں ہے، یا تو پھر ایک بیٹی ہوگی یا پھر دو ہوں گی یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں گی۔ تو ان کے معاملے میں کیا کیا جائے؟
पहली सूरत जो वो क्या है कि अगर दो से जायद बेटियां हों तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फिर अगर औरतें दो से ज्यादा हों तो मैयत ने जो छोड़ा हो उसमें से दो तिहाई उनके लिए हिस्सा है। टू थर्ड क्यों किया? क्योंकि टू थर्ड करके फिर उस हिस्से में से हर हर बेटी को दिया जाएगा। अगर दो दो या ज्यादा लड़कियां हों और कोई लड़का ना हो तो लड़कियों को दो तिहाई मिलेगा और बाकी माल उसबा में तकसीम होगा। असबा होता है वो जो बाकी वारिस हैं, जो उसके भाई हुए, मैयत के जो भाई हैं उनके वालिद हैं, उनको तकसीम किया जाएगा। ठीक है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में दो बहनों का हिस्सा दो तिहाई माल बताया है, तो दो लड़कियां जो हैं वो भी दो तिहाई की हकदार होंगी। सूरह निसा की आयत नंबर 176 के अंदर इंशाल्लाह हम इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अगर बहनें दो हों तो उन्हें कुल छोड़े हुए का दो तिहाई मिलेगा। अगर बहनें दो होंगी तो फिर उनको भी दो तिहाई मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन रबी की दो लड़कियों के लिए दो तिहाई माल का फैसला किया और उन दोनों की माँ के लिए आठवें हिस्से का, और जो बच गया वो उसबा को दे दिया, यानी कि उनके भाइयों को, भतीजों को दे दिया। अगर भाई जिंदा हैं तो भतीजों को नहीं जाएगा, अगर भाई फोत हो गए हैं तो फिर पैसा हिस्सा जो है वो भतीजों को दे दिया जाएगा। अगर बेटी एक ही हो तो बेटी के लिए फिर क्या मामला होगा कि तमाम जायदाद में से आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा, बाकी आधा हिस्सा, तमाम के तमाम हिस्सा पूरा का पूरा उसबा में चला जाएगा। उसबा कौन होते हैं? आइन स्वाद बे बाहा, और उसबा होते हैं जो मैयत के करीबी रिश्तेदार, भाई, बाप और भतीजे। बाप जिंदा है तो भाइयों में नहीं जाएगा, बाप फोत हो गया तो फिर भाइयों में जाएगा। ठीक है, बाप जिंदा है तो फिर भाइयों बाप को मिलेगा। और अगर 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 जो मैयत है वो साहिब औलाद हो, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं कि वह इन कानत वाहिदतन फलाहा निस्फु, ये हमने देख लिया। वाली अबावैहि लिकुल्लि वाहिद मिनहुमा सुदुस। फिर अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए अगर अगर तो उसकी उस मैयत की औलाद हो तो मैयत के माँ बाप में से हर एक का छठा हिस्सा है, सिक्स्थ पार्ट है। फिर से एक दफा रिपीट करूंगी, क्या कि अगर मैयत मर गई और उसका बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां ही हैं, तो अगर बेटियां दो से ज्यादा हैं, इनकुन्ना निसाअन फौक असनतैनी, यानी कि दो से ज्यादा हैं, दो या दो से ज्यादा हैं, तो उनको टू थर्ड मिलेगा, थुलाथा टू थर्ड। अगर एक ही बेटी है तो उसको निस्फ मिलेगा, हाफ। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि अगर उस मैयत के औलाद मौजूद है तो फिर क्या होगा? वाहिदिम वाहिदिम मिनहुमा, कि दोनों में से हर एक को, माँ और बाप दोनों में से हर एक को वन सिक्स्थ मिलेगा, मिम्मा तरका, जो तरका वो छोड़ गया। बदकिस्मती से होता क्या है कि माँ बाप को तो कोई पूछता ही नहीं है कि माँ बाप को भी हिस्सा देना है, सारा का सारा औलाद को पकड़ा देते हैं। अब ये माँ बाप को क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि माँ बाप के मरने के बाद वो जो माँ बाप को हिस्सा दिया गया है वो आगे उस मैयत के बहन भाइयों को ट्रांसफर हो। बदकिस्मती से हम क्या करते हैं कि माँ बाप जिनके साथ रह रहे होते हैं ना, वो सारा का सारा माल, अगर माँ बाप की भी जायदाद होती है तो माँ बाप जिनके साथ, मतलब औलाद माँ बाप के साथ रह रही है, और औलाद क्या करती है कि वो सारी की सारी जायदाद हथिया लेती है जिनके साथ माँ बाप रह रहे होते हैं। सारी जिंदगी उनकी खिदमत की, शायद खिदमत भी इस लालच से की कि हमें सारा का सारा तरका मिल जाएगा, उनका गोल्ड मिल जाएगा, उनकी सारी माल भी मिल जाएगा, उनके सारा घर का सामान भी मिल जाएगा। आपके घर में जो बिस्तर और जो इस्तेमाल की चीजें हैं वो भी आपने अपनी अपनी औलाद में तकसीम करनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, वो तुमने देना है। चाहे वो सुई के बराबर ही क्यों ना हो, तुम्हें वो तकसीम करना है। कि ये कोई छोटी बातें नहीं है, ये अल्लाह अल्लाह की अमानतें हैं। इनकान लहू वलदुन, अगर किसी का बेटा है तो वन सिक्स पार्ट मिलेगा दोनों को, वन सिक्स बाप को भी और वन सिक्स माँ को भी, छठा हिस्सा। इससे एक और बड़ी अहम बात समझने में मिलती है कि माँ बाप का हिस्सा बीवी से ज्यादा है। माँ बाप की अहमियत बीवी से ज्यादा है। बीवी की अहमियत एक जगह पर है, मकाम है, लेकिन माँ बाप की अहमियत को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये सारी कमाई, सारी जायदाद माँ बाप की मुशक्कतों की वजह से आप लोग इस काबिल पहुंचे हैं। अल्लाह ताला ने बीवी के साथ भी नाइंसाफी नहीं की।
اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ساتھ ناانصافی کیسے نہیں کی کہ 8واں حصہ تمہیں بیوی کو دے دیا، لیکن باقی ساری جائیداد تو اس بیوی کی اولاد کو ہی دی نا۔ اگر بیوی نے اپنے بچے پیدا کیے یا ان کی خدمت کی تو باقی ساری جائیداد بیوی کی اولاد کو ہی عطا کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناانصافی بیوی کے ساتھ بھی نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ پھر رب کائنات مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں گے۔ اگر فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، کوئی اولاد نہ ہو، وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے والدین ہوں گے اس کے وارث۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو ماں کے لیے کتنا ہے؟ تیسرا حصہ ہے۔ ماں کے لیے 1/3۔ پہلے ماں کے لیے کتنا تھا جی؟ جلدی سے بتائیے گا۔ پہلے ماں کے لیے کتنا تھا؟ چھٹا چھٹا تھا۔ چھٹا اب اس چھٹے کو آپ ڈیوائڈ کر دیں، مطلب اس کا ہاف کر دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈینومینیٹر کو جیسے آپ کم کرتے جاتے ہیں آپ کا وہ حصہ بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چھٹا یعنی کہ چھٹا کم تھا، اس کا ہاف کر دیا چھٹے کا تو 3 بن گیا، تو اٹ مینس کہ اب آپ نے اس کو یہ نہیں چینج کیا گیا کہ 1/6 کو آپ 1/4 کر دیں، نہیں، اسی کو ہاف کر دیا، 6 کو آپ نے 3 کر دیا۔ اس میں سمجھنے کی کیا مشکل ہے؟ چھٹا آپ کو یاد ہو گیا، چھٹا آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو اس کا ہاف آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اولاد نہیں ہے، تو وہ چھٹے کے بجائے کیا رہ جائے گا؟ 1/6 رہ جائے گا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ 6 ہے، تو اگر جب اولاد ہے، اگر اولاد ہے تو 1/6 ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/3 ہو گیا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو کیا ہوگا؟ 1/3 حصہ ماں کو جائے گا۔ پھر اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔ اگر میت صاحب اولاد نہ ہو لیکن بھائی بہن ہوں تو ماں کے لیے 1/6 حصہ اور باپ کے لیے 5/6 حصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ماں کے لیے 1/6 اور باپ کے لیے 5/6 حصہ ہوگا۔ اگر اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی موجود ہیں، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ پھر اگر اس کے بہن بھائی ہیں، اس میت کی اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کا حصہ چھٹا ہوگا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ، اس کے بعد جو اس نے وصیت کی، اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد۔ یہ سارا ترکہ تب تقسیم ہوتا ہے وصیت اور قرض کے لین دین کے بعد، اس کے بعد یہ سارے کا سارا ترکہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ جی ہاں، میت کے جو بہن بھائی ہیں ان کو پہلے وارث جو ہوتے ہیں وہ باپ ہوتا ہے، والدین ماں اور باپ، اس کے بعد جو ہے وہ ترکہ جاتا ہے بہن بھائیوں میں، ٹھیک ہے؟ اولاد نہ ہونے کی صورت میں، یعنی کہ بیٹا، اولاد نرینہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا بیٹے کو، کیونکہ بیٹا اگر ہوگا تو پھر جائیداد وہیں پر رہ جائے گی، وہ آگے مزید آگے رشتہ داروں میں ڈیوائڈ نہیں ہوگی۔ ہاں، ماں باپ کو ملے گی، جو ان کا 1/6 پارٹ ہے وہ ان کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی اب اگر ہم ماں باپ کی حصے کی صورتیں دیکھیں تو وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں کہ میت کے اگر اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اگر اولاد ایک بیٹی ہو تو کل مال کے 6 حصوں میں سے آدھا مال بیٹی کا، یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے جو ہیں، 6 حصوں میں سے 3 حصے 3/6 بیٹی کے ہوں گے، 1/6 حصہ جو ہے وہ ماں کا، اور 1/6 حصہ ہی باپ کا ہوگا۔ اور ایک سدس جو باپ کو دینے کے بعد جو بچے گا 1/6 میں دینے کے بعد، وہ بھی باپ کو ہی دے دیا جائے گا۔ آپ میری بات سمجھیے گا ایک بات کو پھر سے، کہ پہلے بیٹی کو ہاف حصہ دے دیا، پھر 1/6 حصہ ماں کو دیا، پھر باپ کو اس کا 1/6 حصہ دے دیا، اور اس کے بعد وہ حصہ 1/6 ساروں کی ڈویژن کرنے کے بعد باقی جتنا بھی مال بچے گا وہ سارا کا سارا واپس باپ کو دے دیا جائے گا۔ یعنی کہ حصوں کی ڈویژن کے بعد جو مال باقی بچے گا، 1/6 ماں کو دے دیا، 1/6 باپ کو بھی دے دیا، پھر جو باقی بچے گا وہ سارا بھی پھر باپ کو ہی دے دیا جائے گا۔ جب اگر باپ زندہ ہے تو پھر آگے حصے ڈیوائیڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ باپ جو ہے وہ سب سے پہلا وارث بنتا ہے۔
اپنی اولاد کا سب سے پہلا وارث باپ بنتا ہے اگر اس میت کی بے کا بیٹا نہ ہو، اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو ماں کے لیے تیسرا حصہ اور باقی 2 حصے 2/3 جو ہے وہ باپ کو ملے گا۔ اگر مرنے والے مرد کی بیوی یا بیوی کا شوہر زندہ ہے، اگر مرنے والے مرد کی بیوی یا بیوی کا شوہر زندہ ہے تو بیوی یا شوہر کا حصہ نکال کر باقی مال میں سے ماں کے لیے تیسرا حصہ اور باقی باپ کے لیے ہوگا، یعنی کہ سارا باپ کو ملے گا، باقیوں کو حصے کی ڈویژن کے بعد باپ کو ملے گا۔ اگر مرنے والے کے ماں باپ کے ساتھ بہن بھائی بھی زندہ ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا اور باقی 5/6 جو حصہ ہوگا وہ باپ میں چلا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اور وارث نہ ہو، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی اور وارث نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو باقی سارا حصہ باپ کو جائے گا، پھر باپ کے مرنے کے بعد وہ ساری جائیداد جو ہے آگے پھر اگلے جو بھائیوں میں ٹرانسفر ہوگی وہ باپ کی وفات کے بعد آگے ٹرانسفر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد میراث میں سے حصے تب نکالے جائیں گے جب میت کی وصیت پوری کر دی جائے، جب اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ حکم کے اعتبار سے اجماع یہ ہے اس بات پر کہ قرض پہلے ادا ہوگا اور وصیت بعد میں پوری کی جائے گی، پھر وراثت تقسیم کی جائے گی۔ آیت میں وصیت کا ذکر قرض سے پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ میت پر قرض ہونا ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ میت جو مر جائے اس کے ذمہ کوئی قرض بھی موجود ہو، جبکہ وصیت ضروری ہے۔ اور اس پر دیکھتے ہیں کہ وصیت پر قرض کو مقدم کرنے میں کیا حکمت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس آیت کو پڑھتے ہو بعد وصیت یوصی بہا او دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت سے پہلے قرض ادا کرتے تھے۔ قرض میں ایک تیسرے شخص کے حقوق کا سوال ہوتا ہے، اس لیے میت کے مال میں سے اس کی ادائیگی تیسرے شخص کی ادائیگی یعنی کہ جس کے حقوق ہیں اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ میت کا مال موجود ہو، ٹھیک ہے۔ میت کا مال موجود ہونا بھی ضروری ہے، اگر میت کا مال نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر وہ اس کی قرض کی ادائیگی اس کی اولاد پھر اپنے مال میں سے کرے گی، یا پھر جو بھی معاملات ہوں گے وہ اس کے بعد دیکھے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے، صحابہ کرام میں اور بیان کیا ان سے کہ تمام عملوں میں افضل جہاد ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا یا رسول اللہ اگر میں مارا جاؤں اللہ کی راہ میں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تو مارا جائے اللہ کی راہ میں صبر کے ساتھ اور تیری نیت خالص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اور تو سامنے رہے، پیٹھ نہ موڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تو نے کیا کہا؟ وہ بولا اگر میں مارا جاؤں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تو مارا جائے صبر کر کے خالص نیت سے اور منہ تیرا سامنے ہو، پیٹھ نہ موڑے، یعنی کہ پیچھے سے تمہیں کوئی نہ چھرا گھونپے، مگر قرض معاف نہ ہوگا، یاد رکھیے گا، مگر قرض معاف نہ ہوگا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا مجھ سے اس بات کو۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی کہ ہاں تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے اسی وقت ان کو آگے سے اس کو بتا دیا کہ شہید کو بھی شہادت کا رتبہ نہیں ملتا جب تک کہ اس کے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا نہ کر دیا جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کو پورا کرنے سے پہلے قرض کی ادائیگی کو مقدم سمجھا اور مقدم کیا کہ قرض کی ادائیگی کرنا لازم ہے۔ اگلے حصے میں دیکھتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے، کیونکہ جب یہ وراثت تقسیم کر دی جاتی ہے ہم نہیں جانتے، مرنے کے بعد ہم کسی کے اوپر زور نہیں رکھتے، ہم نہیں جانتے کہ کون ان میں سے زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے، کہ ہمارے مرنے کے بعد کون نیکی کے کام زیادہ کرے گا، ہمارے مرنے کے بعد کون ہماری مال کو اچھے طریقے سے استعمال کرے گا، کیا معلوم ہمارے مرنے کے بعد ہم نے تقسیم اپنی اولاد میں سارا کچھ کر دیا، اور کیا معلوم ہماری اولاد اسی پیسے کو غلط رستے پر استعمال کرے، جوا کھیلنے لگے، شراب پینے لگے، خدا نخواستہ غلط ترین کاموں میں چلی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سارے مال کو اتنے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا وہ اس لیے کہ یہ مال تمہاری آخرت میں بھی کام آ سکے، اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ تمہارے لیے دعائے خیر کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہارے مال کو ایک ہاتھ کے اندر نہیں ڈالا، اس لیے تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہیں کون قریب ہے اس چیز کی کہ تمہیں زیادہ نفع دے تمہارے مرنے کے بعد۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، یعنی یہ جو ہم نے میراث کی تفصیل ذکر کی ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بیان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ ان تمام معاملات کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہوئی ہے۔